آئیے کچھ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مخلوقات میں کچھ ایسی ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی پکار سننے پر قدرت رکھتی ہے، اسے نفع نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اللہ کے تمام محبوب ترین ہستیوں میں سے سب سے محبوب ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء رب کی مخلوقات میں سب سے محبوب ترین ہستیاں ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ سننے والا اور نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے تو وہ انبیاء کو ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کون سے نبی جو ہے انسانوں کی مخلوقات کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب ابو البشر کا قصہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان کے مالک یا اس کا اختیار کچھ رب نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو دیا ہو۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا گیا، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، نسیان ہو گئی، تو ان کے جو ہے خود کے جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی اتر گئے۔ انہوں نے فوراً جو ہے درختوں کی جاڑیوں سے اور درختوں کے پتوں سے جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپا، اپنی سطر کو ڈھانپا، اور پھر رجوع کیا رب کی طرف، اور کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام پر جب مشکل آئی، جب ان سے خطا ہوئی، انہوں نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ تو جس کو ابو البشر آدم علیہ السلام نے پکارا وہ کہیں دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میں اور آپ بھی کس کو پکارے؟ اپنے رب کو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے حاجت روا، مشکل کشا، یا جو ہے وہ کشتی ظاہر انہوں نے بنائی، کشتی کو پار لگانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں دن رات ستایا تو انہوں نے بالآخر کیا دعا فرمائی؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ لوگ مجھ پر غالب آ چکے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، فانتصر بس میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ اور دوسری جگہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح نے جب پکارا اس سے پہلے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، نوح کو بھی ہم نے بچایا، اس کے اہل و عیال کو بھی ہم نے بچایا، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے درد سے جو ہے بچانے والی ذات ہماری تھی، یعنی اللہ رب العزت کی۔ نوح علیہ السلام اگر مشکلوں کو حل کرنے والے ہوتے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو بچا لیتے۔ جب ان کا بیٹا جو ہے ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ فریاد کرتے اپنے رب سے، اور انہیں حکم ہوتا ہے انہ لیس من اہلک، نہیں یہ نہیں بچ سکتا، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں۔ اگر بچا سکتے کسی کو تو نوح علیہ السلام بچا سکتے اور اپنے بیٹے کو بچا لیتے، لیکن رب نے جو ہے اسے ڈبونا تھا اور وہ ڈوب کے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام شاید وہ مشکل کشا حاجت روا ہو سکتے تھے۔ اچھا یہ جو انداز ہے، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ یہ کیسا انداز ہے، قاری صاحب آپ ایسے انداز، یہ گستاخی نہ ہو، یہ وہی انداز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ ستارے ہیں یہ میرے رب ہے، پھر فرمایا یہ چاند یہ میرا رب ہے، پھر فرمایا ھذا افلا، یہ جو ہے غائب ہو گیا، لا احب الافلین، غائب ہونے والے مجھے پسند نہیں ہے، یہ جو سورج ہے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ پھر ساتھ ساتھ میں بتایا نہیں یہ رب ہوتا تو اس میں یہ خامی نہ ہوتی، اس کی یہ صفت ہونی چاہیے تھی، یہ صفت نہ ہوتی، تو یہ وہی انداز ہے۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا سب سے محبوب ترین ہستیاں رب کی جو ہے وہ کسی کی مشکل حل کرنے والی تھیں یا نہیں تھی؟ تو ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے محبوب ترین ہستیوں میں سے ان کے بہت بڑا درجہ ہے، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو ان کے پاس جب جبرائیل بھی آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل ٹھیک ہے تم میری مدد کر دو،
تم بھی میرے دوست ہو، مجھ پہ وہی لے کے آتے ہو، تم میری مدد کرتے ہو؟ نہیں، فوراً فرمایا کہ جس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اولاد کی ضرورت ہوئی تب بھی جو ہے نہ نوح علیہ السلام کو پکارا نہ آدم علیہ السلام کو، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمایا، سورہ صافات میں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات آئیں، انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ لوط علیہ السلام پر مشکلات پیش آئیں، جب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو قوم کے حالات بہت خراب ہیں، اور جب فرشتے ان کے گھر میں داخل ہوتے قوم بھی پیچھے پیچھے، فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت شکل تھی تو قوم کے حالات ویسے بھی خراب تھے، وہ جو ہے غلط کاری کا شکار تھے، تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، تو اس وقت جب لوط علیہ السلام بے یار و مددگار تھے اور اتنے عاجز آ چکے تھے کہ رب نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کہ اگر میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں اس سہارے کی پناہ لے لیتا اور میں کہیں جا کے اس کے پیچھے چھپ جاتا، یا کوئی اور قوت طاقت ہوتی تمہارا مقابلہ کرتا۔ یعنی فرمایا گویا کہ میرے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں، اگر مشکل کشا اور کوئی ہوتا تو اللہ کے محبوب ترین ہستیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام ہو سکتے تھے۔ کیونکہ ان کی زبان بچپن سے جب لکنت کا شکار تھی، پھر بھی فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے سینے کو بھی کھول دے، میرے زبان کی لکنت کو بھی دور فرما۔ مدد کس سے مانگی؟ اپنے رب سے۔ مدین میں جب بے یار و مددگار کنویں کے قریب کھڑے ہیں، اس وقت بھی کیا فرماتے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا رب جو چیز بھی ابھی تم مجھ پر نازل فرما، میں ہر چیز کا محتاج ہوں، ابھی میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھ پر جو بھی تو نازل فرمائے۔ دریا کے پاس گئے، پیچھے فرعون کی قوم، پیچھے فرعونی ہیں، آگے دریا ہے، وہاں پر جب کھڑے ہوئے تو پیچھے بنی اسرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا موسیٰ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا، پیچھے جو ہے فرعونی ہیں، آگے دریا ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہم نہیں پھنسے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ زکریا علیہ السلام اگر مشکل کشائی کوئی کرنے والی ہستی ہوتی وہ ہو سکتے تھے، کیوں؟ مریم علیہ السلام کے پاس جب محراب میں داخل ہوتے ہیں تو بے موسمی پھل دیکھ کر جو ہے پھر ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا، لگ بھگ 80 سال سے اوپر کی عمر ہو گئی میری، بعض روایات میں، تاریخی روایات میں 100 سے اوپر کی عمر، اور زوجہ بھی تقریباً 80 سال یا اس سے اوپر ہے، تو تمنا پیدا ہوئی کہ جو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے وہ اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اسی وقت جو ہے آپ نے فرمایا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اولاد دے سکتا اللہ کے علاوہ تو زکریا علیہ السلام جو ہے رب سے کیوں تمنا فرماتے، رب سے کیوں التجا فرماتے؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ ایوب علیہ السلام پر 15 سے 18 سال جو ان پر آزمائش رہی، تمام انبیاء میں دیکھا جائے بیماری کے لحاظ سے سب سے بڑی آزمائش تھی، اور انہوں نے بھی کیا پکارا؟ ایوب اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا رب مجھے تکلیف ہے، تو رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا۔ یوسف علیہ السلام کی مشکلات کا کس کو نہیں معلوم، کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے انہیں بیچ دیا گیا، اور مصر کے بازاروں میں بھی رہے۔ تو یہ تمام مشکلات کو حل کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ یونس علیہ السلام اگر کشتیوں کو پار لگانے والی کوئی ذات ہوتی، یونس علیہ السلام ہوتے۔ رب نے ان کی مثال دے کر بھی فرما دیا، یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے غصے میں چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے لوگ بھی ہیں، تو طوفان آ گیا۔ اب طوفان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، یونس علیہ السلام نبی وقت کے ولی ہیں، سب سے بڑے اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟
اللہ کے نبی انبیاء ہوتے ہیں تو کشتی کو پار لگا دیتے، کچھ کر لیتے، لیکن نہیں، وہ بھی عاجز تھے۔ 3 دفعہ کرہ ڈالا گیا کہ کسی کو قربانی دینی ہوگی، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا کے اپنی قربانی دی، کم و بیش 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، فنادى فی الظلمات، اور اندھیروں میں پکارا کس کو؟ پھر بھی انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، تو پاک ہے۔ تو یونس علیہ السلام اگر کشتی پار لگانے والی کوئی ذات ہوتی، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ہوتے۔ یعقوب علیہ السلام خود بھی پیغمبر، والد بھی پیغمبر، بچے بھی پیغمبر، لیکن جب غم زدہ ہوئے تو فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم، حزن، ملال اور اپنی تکلیف کی شکایت کسے کرتا ہوں؟ اللہ رب العزت کو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے کیا ہے امام ہیں، جیسے معراج کے موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف حاصل ہوا، تو آپ اگر حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، طائف میں آپ کو پتھر نہ لگتے، آپ کے صحابہ کو تپتی ریتوں میں آپ کے سامنے لٹایا گیا، اگر آپ مشکلیں حل کر سکتے اپنے اختیار سے تو اس وقت حل کر سکتے تھے، اور آپ یہ نہ صحابہ سے فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبر کی تلقین نہ فرماتے بلکہ اپنے اختیار سے ان کی مشکلیں حل کر سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا جب اتنی پاک باز ہستیاں، اللہ کی محبوب ترین ہستیاں انبیاء، وہ مشکلات کا شکار ہوئیں اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا، تو جو خود مشکل کا شکار ہو کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا، جب نبی نہیں کر سکتا تو دوسرا کوئی امتی کسی صورت میں بھی کسی کے بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، کسی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تمام بدنی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت صرف ہوگی تو کس ذات کے لیے ہوگی؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کے بعد توحید کے مطابق اپنی زندگی